اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 سے 52 تک کا جو میں نے پڑھا ہے، جیسا کہ یہ سلسلہ کلام بنی نوع انسان میں سے ایک ایسی نسل کا ہو رہا ہے جن پر اللہ رب العزت نے بہت سارے ایسے انعام اور احسانات فرمائے جس کی مثل کائنات میں نہیں ملتی، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمائے ان کی نسل یعنی کہ یہودی اس قدر سرکش اور طغیانی پر اتر آئے کہ نہ وہ انبیاء کی بات کو مانتے اور نہ ہی انبیاء کرام کی پیروی کی طرف توجہ کرتے، بلکہ اتنا ظلم انہوں نے بڑھایا کہ وہ انبیاء کرام کو قتل بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہاں چونکہ قرآن مجید کا خطاب بنی اسرائیل سے ہے
اور اس کی مین وجہ اور بڑی وجہ یہ ہے کہ مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبائل تھے، ان کو اور دوسرے بنو اسرائیل کو قرآن کی یہ دعوت چونکہ پہنچنی تھی، اس لیے ان کو ان کے آباء و اجداد پر کیے ہوئے احسانات اور انعامات اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ تاکہ یہ ان احسانات کو یاد کر کے ایمان کی طرف پلٹ آئیں، اور انتہائی نرمی کے ساتھ بڑی پرکشش عبارت اور الفاظ کے ساتھ ان کو اسلام کے دین کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، لیکن باوجود اس کے قرآن مجید کی اس ساری تعلیم کے ان یہودیوں نے دین اسلام کو ماننے سے انکار کر دیا، اور وجہ صرف ضد، بغض، حسد، عناد اور ہٹ درمی تھی، اور اس کے باوجود کہ وہ جانتے تھے کہ یہ دین، یہ قرآن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب کوئی شخص اس لیول پہ جا کر بھی نہ مانے کہ اسے پتہ بھی ہو کہ یہ صحیح ہے پھر نہ مانے، تو یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، اور اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں تو ایسے مجرموں کے لیے بڑی سزا ہے۔ چنانچہ اسی لطافت کے ساتھ قرآن کریم انہیں بنی اسرائیل کو خطاب کرتا ہے۔ یہ دوسرا خطاب ہے۔ پہلے خطاب کے بعد چند باتوں سے انہیں منع کیا گیا اور ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور ان کی سرکشی کے کچھ اسباب بھی ذکر کیے۔ ابھی جو ہے وہ سلسلہ انعامات جو پہلے اجمال کے ساتھ تھا، جس میں نعمتی کہا صرف، لیکن آج کے درس سے ان انعامات کو ایک ایک کو گن کر اللہ تعالیٰ انہیں یاد کرائیں گے، اور ان چیزوں کو وہ جانتے تھے اور سمجھتے بھی تھے، لیکن ایمان جو ہے، ہدایت جو ہے، بہرحال اسے ہی ملتی ہے جو ہدایت اور ایمان کا طالب ہوتا ہے۔ تو فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اسرائیل کے بیٹو، اے یعقوب علیہ السلام کی نسل کے لوگوں، یعنی اے یہودیوں، نصرانیوں، اذکروا، یاد کرو، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو، میرے ان احسانات کو، نعمتی میرے احسان، میری نعمتیں، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر خاص کی، التی جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر۔ تو یہاں پہلے شروع خطاب میں بھی لطافت ہے، کیونکہ جب کسی کو کسی کے باپ دادا کے نام سے پکارا جاتا ہے تو اسے حیا آ جاتی ہے کہ چلو میں جو جرم کر رہا ہوں، اب اس میں باپ دادا کی بھی ایک قسم کی، وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ کن کی اولاد کے لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اس میں بھی لطافت ہے۔ اور پھر علیکم، یہ بھی خاص ہے کہ تم پر یہ نعمتیں کی، کسی اور پر نہیں کی، تو اس میں بھی وہ بڑی لطافت ہے اسلوب میں، انداز میں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتیں،
جو میں نے تم پر انعام کی. اور وہ کیا نعمت تھی؟ سب سے بڑی نعمت وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَأَنِّي اور میں نے فَضَّلْتُكُمْ فضیلت دی تم کو عَلَى الْعَالَمِينَ جہان کے لوگوں پر. العالمین عالم کی جمع ہے، تو جہان کے لوگوں پر. عالم سے مراد کئی معنی ہوتے ہیں. ایک تو بڑا معنی یہی جہان ہے، پورا جہان، پوری دنیا، جیسے پیچھے گزرا ہے رب العالمین، اللہ رب ہے سارے جہانوں کا. تو لیکن عالم کا معنی زمانہ بھی ہوتا ہے. جو زمانہ جس وقت ہوتا ہے کوئی، اس وقت اس کو زمانے پر بھی بولا جاتا ہے. تو چونکہ ہماری یہ جو امت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو افضل الامم ہے، ساری امتوں سے فضیلت والی ہے، اور ساری امتوں پر اس امت کی فضیلت ہے. تو اس کا جو زیادہ بہتر معنی ہے وہ یہ ہے کہ تم کو میں نے فضیلت دی اس زمانے کے لوگوں پر جس میں تمہارے وہ آباء و اجداد تھے. جب یہ نعمتیں ہوئیں، اس وقت جو لوگ موجود تھے ان پر یہ نعمتیں نہیں ہوئیں. اگرچہ یہ نعمتیں بعد والوں پر بھی نہیں ہوئیں، لیکن جن لوگوں پر یہ احسانات اللہ تعالیٰ نے فرمائے، تو فرمایا اس زمانے کے لوگوں پر. اس وقت بڑی بڑی حکومتیں تھیں، کیسر و کسریٰ تھے، فارس تھے، روم تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو چھوڑ کر تمہیں فضیلت بخشی. تو گویا فرمایا. اور ایک اگر معنی دوسرا بھی لے لیا جائے جہان والوں پر بھی، تو چند نعمتیں خاص ایسی بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہی بنی اسرائیل پر کی، کسی اور پر نہیں کی. تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو گویا یعنی ان نعمتوں میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں فضیلت بخشی جہان کے لوگوں پر. دونوں معنی درست ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ مناسب اس زمانے کا ہے جس زمانے میں یہ انعامات احسانات اللہ تعالیٰ نے فرمائے. فرمایا اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر انعام فرمائیں. اور وہ پہلی نعمت شروع کی، تمہیں میں نے جہان کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، فضیلت کا معنی ہوتا ہے ذرا اونچا مرتبہ دیا، یعنی دوسروں کو وہ نعمتیں نہیں دی، تمہیں دی، یہ فضیلت ہے. تو فرمایا میں نے تمہیں جہان کے لوگوں پر اور اس زمانے کے لوگوں پر جس زمانے میں تمہارے آباء و اجداد تھے ان کو میں نے فضیلت عطا فرمائی. یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ کچھ لوگوں کو ساری کائنات سے چن کر انعامات اور احسانات فرمانا، یہ بڑی بات ہے. تو اسی کا حیا کرتے ہوئے لوٹ آؤ اور دین کو قبول کر لو. مقصود تو یہ ہے. پھر آگے تھوڑا انہیں، یہ تو تھا اسلوب رغبت کا، اب تھوڑا ڈرایا بھی آگے اگلی آیت میں ڈرایا، اور یہی قرآن کا انداز ہے. کبھی ترغیب، کبھی ترہیب، کبھی کسی چیز کا کہ اگر یہ مان لو گے تو یہ ملے گا، اسے ترغیب کہتے ہیں. اور ترہیب ڈرانا ہوتا ہے کہ نہیں مانو گے تو یہ سزا بھی ہے. تو فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈر جاؤ اس دن سے. اب یہاں ڈر جو ہے، یہ ڈر والی بات یہاں سے شروع کی. ڈر جاؤ، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے.
لا تجزی نفس کہ نہیں بدلے میں دی جائے گی کوئی جان ان نفس کسی دوسری جان کے شیئا ذرا برابر بھی کچھ بھی، یعنی اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان لا تجزی نہیں جزا بنے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کچھ بھی۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ کوئی جان یہ نہیں ہے کہ ایک جان کے مجرم ایک ہے تو کوئی دوسرا دے کر اس کی جگہ پہ نکل جائے، ایسا بھی نہیں ہے، جس نے کیا ہے اسی نے سزا بھگتنی ہے۔ اس دن کی یہ خصوصیت ہے، جیسے دوسری جگہ فرمایا یوم لا تملک نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان دوسری جان کے بارے میں کچھ بھی ذرا برابر بھی اختیار نہیں رکھے گی کہ اس کے لیے کوئی کر سکے۔ تو فرمایا لا تجزی، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے بدلے میں نہیں دی جائے گی۔ ہر جان کو اپنی سزا خود بھگتنی ہوگی، جزا جس پر ہے اسی کو ملے گی۔ اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس، نہیں بدلہ دیا جائے گا کسی جان کو کسی جان کے بدلے میں کچھ بھی، یعنی کوئی جان کسی جان کے بدلے میں کچھ بھی نہیں کام کر سکے گی یا کام آ سکے گی یا بدلہ بن سکے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی قبول کی جائے گی سفارش، نہ ہی اس جان سے، منہا یعنی اس جان سے جو جرم لے کر آئے گی، جو مجرم ہوگی، جو کافر ہوگی، جو اللہ کے دین کو نہ ماننے والے ہوں گے، وَلَا يُقْبَلُ، اور نہیں قبول ہوگی، منہا اس جان کے لیے، شفاعتن کوئی سفارش، کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، وَلَا يُؤْخَذُ، اور نہ ہی لیا جائے گا، یؤخذ لیا جانا، لینا، اور نہ ہی لیا جائے گا منہا اس جان سے عدل، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ۔ ایک تو ایک جان کے دوسری جان کام نہیں آئے گی، دوسرا کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، اور تیسرا کسی کو کچھ دے کر چھوٹنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، حالانکہ اس نے تو کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں۔ وَلَا عَدْلٌ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اور نہ ہی لیا جائے گا اس جان سے عدل، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ، کوئی تعویض۔ تعویض یہ ضاد کے ساتھ ہے، یعنی یہ کہ وہ کہے کہ یہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ فدا بھی کہتے ہیں کوئی چیز دے کر خلاصی پانا، فدیہ دینا، عدل کا معنی یہ بھی آتا ہے۔ تو کسی جان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، اس کا بدل نہیں بنے کوئی لیا جائے گا۔
ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ کہیں کوئی اور ان کی مدد کی جائے گی۔ اب دیکھیے نا یہ کتنا وہ سخت دن ہے قیامت کا۔ اللہ فرماتا ہے ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، جس دن نہیں کوئی جان کسی جان کی جزا بنے گی، بدلہ بنے گی، اس کے کچھ کام آئے گی۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی اس جان سے کسی جان سے اس جان سے شفاعت یعنی سفارش قبول کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کوئی فدیہ یا بدلہ دے اس سے لیا جائے گا اس جان سے۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو اب اندازہ کیجئے یہ عام ہے، یہ آیت سب کے لیے ہے، صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس میں ہمارے لوگ جو مسلمان خوش فہمی میں ہیں اور دین کے فرائض کو بھی چھوڑے ہوئے ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ اور یہ کہتے پھرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مل جائے گی، یا ہمیں فلانے کی شفاعت ہو جائے گی، یا فلانا ہمیں بچا لے گا، تو یہ ساری باتیں وہم اور خیال ہے فقط، حقیقت نہیں ہے۔ جہاں تک کسی جان کے بدلے کسی جان کو لینا ہے، یہ تو ہوگا ہی نہیں کسی صورت میں۔ البتہ جو شفاعت ہے، جو سفارش ہے، قرآن کریم کی دوسری آیات میں، تو وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ اجازت فرمائیں گے جس کو بھی شفاعت کرنے کی، سفارش کرنے کی، اسے اذن دیا جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی، پھر وہ سفارش کر سکے گا کوئی بھی۔ لیکن جو لوگ دین کے باغی ہوں گے ان کی کون سفارش کرے گا؟ تو اصل یہ آیت اس زمرے میں لائی گئی ہے کہ یہودی اس بات پہ بڑا اچھلتے تھے اور بڑی بات کرتے تھے، کہتے ہمارے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، اتنی بڑی شان ہے ان کی، سارا وہ ان کا مقام مرتبہ لوگوں کو سناتے بیان کرتے، کہتے کیسا ممکن ہے اتنی بڑی شان والے انبیاء کی اولاد کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے؟ اگر ہم دین اسلام کو نہ بھی مانیں تو ہم تو دین کو مان رہے ہیں، اپنے دین کو۔ یہ بات انہوں نے وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے۔ جیسے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہودی اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے اور اس کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم اللہ کے بیٹے، جیسے باپ کا بیٹے سے تعلق ہوتا ہے، اور ہم پیارے ہیں، احباؤ، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں کیسے جہنم میں ڈالے گا؟ تو یہ اس آیت میں جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے دین اسلام کو قبول نہ کیا تو یاد رکھو کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش نہیں ہوگی، کافر کے لیے، مشرک کے لیے، باغی کے لیے، اور نہ ہی کسی کی سفارش کسی کو کرنے کی اجازت ہوگی۔ سفارش تب ہوگی ان لوگوں کے لیے ہوگی، جیسے کہ احادیث میں آتا ہے، کچھ لوگوں نے اس آیت سے مطلق سفارش کی نفی کی ہے، جیسے معتزلہ وغیرہ ایک فرقہ گزرا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، کبیرہ گناہ کا مرتکب جو مسلمان بھی ہے اگر بغیر توبہ کے مر گیا ہے تو اسے بھی کسی کی شفاعت یا سفارش نہیں پہنچے گی۔ تو ان کی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ برحق ہے، اور آپ شفاعت فرمائیں گے اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے، لیکن اس میں وہ مشروط شفاعت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوگی، اذن ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے اللہ کے سامنے شفاعت کرنے والا اس کی مرضی کے بغیر؟ جو بھی کرے گا اس کی مرضی کے، اس کے اذن، اس کے حکم، اس کی اجازت ملنے کے بعد شفاعت ہوگی۔ اور جو بڑے مجرم ہوں گے، گناہگار ایسے بڑے جنہوں نے نہ دین کو مانا ہی نہیں ہوگا، دین کو بڑے بڑے فرائض کو ترک کر دیا ہوگا، دین پر آئے ہی نہیں ہوں گے، ان کی کون سفارش کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے یہ خوش فہمی بھی ان لوگوں کو دور کر لینی چاہیے جو عمل سے اور ایمان سے خالی رہ کر دنیا کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور خوش ہیں کہ ہمیں چند نعتیں پڑھ لیں، چند قصیدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گا لیے اور سمجھا کہ ہمیں وہ حشر میں بھی پہنچ جائیں گے، قبر میں بھی آ جائیں گے۔ تو بہرحال ایسا قطعاً نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم یہ کلام اللہ ہے، اور جو اللہ پاک فرماتا ہے یہی ہونا ہے۔ تو فرمایا ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ ہی کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی اس سے کوئی شفاعت۔ یہ نہیں کہا جائے گا فلانے کی شفاعت لے آؤ، فلانے کو ساتھ لے آؤ، جیسے لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ ہمیں غوث پاک پہنچ جائیں گے، ہمیں فلانا چھڑا لے گا، فلانے ہمارے، ایسا نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ ولا يقبل، ہوگا ہی نہیں، قبول ہی نہیں ہوگا، پہلے تو کوئی شفاعت کرے گا ہی نہیں۔ کس کی جرت ہے اللہ کے سامنے ایسے مجرم کی شفاعت کرنا جو باغی ہے، جو مشرک ہے، جو اللہ کے دین کو چھوڑے ہوئے ہے، جو دین کو جس نے مانا ہی نہیں اور مانا بھی ہے تو دوسرا دین بنا رکھا ہے، ایسے لوگوں کی شفاعت نہیں ہوگی۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ فدیہ ہوتا ہے کسی چیز کو چھڑانے کے لیے کوئی بدلہ دینا، کہ یہ لے لو جو اور اسے چھوڑ دو۔ جیسے دنیا میں رائج ہے، مجرم کو چھڑانے کے لیے لوگ رشوت دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ دے کر چھڑا لیتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ایسا بہرحال نہیں ہوگا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کسی اور طرف سے ان کی مدد آئے گی۔ ایک تو یہ طریقے ہیں نا مدد کے، کہ کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ کر سکے، یہ تو ہوگا ہی نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی شفاعت کر دے، تو یہ بھی ناممکن۔ تیسرا یہ کہ کوئی بدلہ دے دیا جائے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو اب اور بھی کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہوگا کہ کوئی زبردست ہو، کوئی طاقتور کوئی آ جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ سے طاقتور کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اس دن سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی کا ہوگا ہی نہیں۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، قرآن نے کہا اس دن بادشاہی کس کے لیے ہے؟ اللہ قہار کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور تو مجرموں کو بچنے کے جتنے طریقے مجرم سوچ رکھے ہیں لوگوں نے، وہ سارے کے سارے یہاں اس آیت میں ان کی نفی کر دی گئی، اور یہودیوں کے درمیان کو اس بات سے ڈرایا کہ یہ جو تم اچھل رہے ہو کہ ہمارے نبی ہیں، ہماری نسل میں بڑے بڑے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے وہ انبیاء کرام فضیلت والے لوگ تھے، لیکن تم اگر ان کے دین پہ چلو گے ہی نہیں، ان کے دین کو اختیار ہی نہیں کرو گے، اللہ کی بات کو مانو گے ہی نہیں، تو وہ انبیاء تمہارے لیے کیا کر سکیں گے؟ تو یہاں ان کو اس بات سے ڈرایا گیا۔ اس آیت میں ڈر ہے، پچھلی میں ترغیب تھی، اس میں ترہیب ہے، ڈر ہے کہ ڈر جاؤ اس دن سے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا جو پہلے مجمل فرمائیں کہ میری ان کون سی نعمتیں ہیں جو میں نے تم پر کیں، آگے ان کا مفصل بیان ہوتا ہے۔ پہلی نعمت تو یہ کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہارے زمانے کے ان زمانے کے لوگوں پر یا تمہیں جہان کے لوگوں پر خاص نعمتوں میں فضیلت بخشی۔ آگے ان نعمتوں کا
تفصیل سے ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا دوسری نعمت وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اے یہود، اے نصارہ، یاد کرو نجیناکم، جب ہم نے تمہیں نجات دی، ہم نے تمہیں نجات دی، تمہارے لیے نجات کا راستہ بنایا، ہم نے تمہیں نجات دی۔ نجات کس سے دی؟ من آل فرعون، فرعون کی قوم سے۔ یسومونکم، جو تمہیں پہنچاتے تھے، سوء العذاب، بہت برا عذاب۔ اور ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، جو تمہیں پہنچاتے تھے، یسومونکم، جو تمہیں پہنچاتے تھے، سوء العذاب، بہت برا عذاب۔ وہ کیا عذاب تھا؟ آج اس کی تفصیل ہے، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، یعنی لڑکیوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں، یہ جو وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اس میں وَفِي ذَلِكُمْ، اس میں تمہارے لیے بلاء، امتحان تھا، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑی۔ یعنی اس بات میں کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ بلاء، آزمائش کو کہتے ہیں، ابتلاء، امتحان کو بھی اس میں آتا ہے۔ اور فرمایا جب یاد کرو میری وہ نعمت، اب چونکہ نعمتوں کی تفصیل ہے، جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، فرعون کی قوم سے۔ آل کا لفظ مختلف معنوں میں آتا ہے۔ فرعون کی قوم پر بھی آل کا لفظ بولا جاتا ہے، کسی شخص کے گھر والوں پر بھی آل کا لفظ بولا جاتا ہے، ساتھی جو ہوتے ہیں ساتھ، ان پر بھی آل کا لفظ قرآن میں بولا گیا ہے، آتا ہے، بولا جاتا ہے۔ جو کسی کہ مذہب و ملت پر ہو اسے بھی آل کہا جاتا ہے، معنی اس میں آتا ہے۔ تو آل کا لفظ جو ہے یہ بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں مراد ہے فرعون کی قوم۔ فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، جو تمہیں پہنچاتے تھے برا عذاب، سوء العذاب، جو بہت برا عذاب تھا، یعنی یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں یہ جو ہوتا تھا تمہارے ساتھ، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، یعنی تمہارا امتحان تھا۔ اب اس اتنی بڑی آزمائش سے اللہ نے تمہیں نجات دی، فرعون کے اس ظلم سے اللہ نے تمہیں نجات دی۔ نجات کیسے دی؟ اگلی آیت میں ہے
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو، یہ اگلی نعمت ہے، اور یاد کرو جب ہم نے پھاڑ دیا، فرقنا، ہم نے شق کر دیا، پھاڑ دیا تمہارے لیے، بکم تمہارے ساتھ لفظی معنی ہے لیکن لیے آئے گا، بکم البحر سمندر کو تمہارے لیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کیا، ڈبو دیا، آل فرعون فرعون کی قوم کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم، حالانکہ تم یہ سارا منظر یعنی اپنے آپ کو دریا سے گزرتے ہوئے اور بعد میں فرعونیوں کو غرق ہوتے ہوئے تم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ تو یہاں اس تھوڑا سا چونکہ واقعے کی تفصیل ضروری ہے، اگرچہ یہ واقعہ آگے بھی تفصیل آئے گا لیکن ابھی چونکہ تاکہ سمجھ جا جائے بات، تو اصل ہوا یہ کہ یہ مصر میں بنی اسرائیل جو تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں آ گئے تھے، اور یہ بڑے خوش و خرم رہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام اس وقت مصر کے ایک بہت بڑے عہدے پر تھے، بلکہ بادشاہ تھے، سارے امور ان کے ہاتھ میں تھے، تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اور اپنے بھائیوں کو وہاں بلا لیا، انہی سے آگے پھر بنی اسرائیل کی چونکہ نسل چلی، تو یہ ایک عرصے تک تو بڑے اچھے طریقے سے رہے، لیکن بعد میں وہاں کے جو مقامی لوگ تھے مصر کے قبطی، ان کے جو بادشاہ تھے وہ غالب آ گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور ایک زمانہ تک یوسف علیہ السلام نے حکومت کی ہے، کہیں دوبارہ ان کی حکومت نہ ہو جائے، کہیں دوبارہ یہ پھر برسر اقتدار نہ آ جائے، تو ان میں یہ بات آنے سے انہوں نے ان پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے، اور ایک لمبے عرصے تک یہ ظلم زیادتی کا شکار رہے، اور ان سے سارے مشکل کام وہ ان سے لیتے تھے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، اور پھر ان کو اسی فرعون کے گھر میں، وہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا، قرآن میں آتا ہے، اسی فرعون کے گھر میں اس کی پرورش کی، اور پھر بعد میں وہی موسیٰ علیہ السلام اس فرعون کی طرف رسول بن کر آئے، اور پھر انہی کے ساتھ لے کر انہی کو اللہ نے ان کا نجات دہندہ یعنی موسیٰ علیہ السلام ان بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے، اور جب آگے آئے تو آگے دیکھا تو سمندر ہے، فرعون کو جب پتہ چلا کہ بنی اسرائیل مصر سے چلے گئے ہیں تو وہ بھی پیچھے سے آ گیا فوجیں لے کر سارا لاؤ لشکر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پر مارنے کا، لاٹھی مارنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ 12 رستے بن گئے، یہ 12 قبیلے تھے، یہ 12 قبیلے اس سمندر کے راستے سے گزر گئے، پانی تھم گیا، پھر وہ فرعونیوں نے جب دیکھا کہ پانی تو تھما ہوا ہے، وہ بھی اس میں گھس گئے، جب سارے اس میں گھس گئے تو اللہ نے پانی کو دوبارہ اسی طرح سمندر کو چلنے کا حکم دیا، تو یوں بنی اسرائیل نے نجات پائی اور فرعون جو ہے وہ غرق ہوا۔ تو اصل مقصد جو ہے اس واقعے میں یہ بنی اسرائیل کو ایک نعمت یاد دلانے کا اللہ تعالیٰ دلا رہے ہیں تاکہ وہ اس بات کو سمجھ کر دین کو قبول کرنے کی طرف آ جائے۔ آگے تھوڑا واقعہ پھر لمبا ہو جائے گا، اس لیے یہیں پر بس کرتے ہیں۔ ایک بار ترجمہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل کے بیٹو یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کیں۔
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں جہان کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ فضیلت جزوی فضیلت تھی، یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے، یہ کوئی کلی فضیلت نہیں تھی، کیونکہ وہ جتنی باتیں ہوئیں، جتنی انعامات ہوئے، وہ آئے اور ختم ہو گئے۔ تو اس لیے زمانے کے لوگوں پر یہ بھی معنی کیا جا سکتا ہے، اور میں نے تمہیں زمانے کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، فضیلت دی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی جان کسی جان کے دوسری کے کام نہیں آئے گی، شیئن، ذرہ برابر بھی، کچھ بھی، کسی طرز پر بھی، ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ ہی اس جان سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی اس جان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کوئی اور طریقے سے ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعون کی قوم سے، یسومونکم، جو پہنچاتے تھے، سوء العذاب، تم کو برا عذاب، جو تمہیں بہت برا عذاب پہنچاتے تھے، دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ لڑکوں کو اس لیے مار دیتے تھے، لڑکوں کو تاکہ ان کی کثرت نہ ہو، اور لڑکیوں کو اس لیے زندہ رکھتے تھے تاکہ گھروں میں کام کرنے کے لیے ان کے کام آئیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں تمہارے لیے بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑ دیا، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون، فرعون کی قوم کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم یہ منظر دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے آباء و اجداد یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جس وقت یہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ لوگ تو نہیں تھے نا جو جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم تھی، لیکن جو ان کی اولاد ہے ان کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے، اور ظاہری بات ہے جو احسان، جو انعام کسی کے باپ پر ہوتا ہے وہ اس کی اولاد کو جتایا جاتا ہے، اور اولاد کو اس احسان کی، جب وہ اولاد احسان فراموش بنتی ہے تو اس احسان کو یاد دلا کر اسے اس احسان فراموشی سے روکا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔